السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈیفینس اینالسٹ زید حامد صاحب. پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی پہ. اس پروگرام میں بھی ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن آن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان کی اکنامک ایکسپلائٹیشن اور ڈرگ ٹریڈ اس میں وہ انوالو تھے. زید صاحب پلیز ٹو اسٹارٹ. دیکھیے مریم، پچھلی دفعہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی وہ ایکسپلائٹیشن ڈسکس کی تھی جو انہوں نے بنگال میں قبضہ کرنے کے بعد کی. بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے وہ ہماری. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے 20 سال کے اندر اندر حال بنگال میں یہ ہو گیا تھا کہ کئی کروڑ انسان بھوک اور قحط اور فاقے سے تباہ و برباد ہوئے. اس سے پہلے نواب سراج الدولہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے مسلمان حکومتیں جب وہاں پہ رہی ہیں تو بنگال انڈیا کا سب سے زرخیز صوبہ تھا. ہر گاؤں کے اپنا ایک مچھلیوں کا تالاب ہوا کرتا تھا، اپنا اناج، اپنا دھان، اپنا غلہ وہ خود اگایا کرتے تھے، اپنی فارمنگ تھی ان کی، خوشحال لوگ تھے. اور انڈیا کی گرینری کہا جاتا تھا اس کو، یعنی انڈیا کا غلہ دان تھا کہ یہاں سے سارا غلہ پروڈیوس ہو کے پورے انڈیا میں تقسیم کیا جاتا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے آنے کے بعد جو ایکسپلائٹیشن شروع کی، دیکھیے یہ لوگ حکومت کرنے نہیں آئے تھے شروع میں. یہ لوگ تاجر بھی نہیں تھے، یہ لوگ ایکسپلائٹرز تھے، یہ لوگ لوٹر تھے، ڈاکو تھے. یہ لوگ، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم انڈیا جیسی بڑی امپائر پر قبضہ کر لیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، جتنا ہمیں موقع ملتا ہے، جتنی چال بازی، مکاری اور چکر بازی کے ساتھ ہم اس علاقے پر جتنا قبضہ کر سکے، جتنی لوٹ مار کرو اور جلد سے جلد ریکوری کرو اور نکلو یہاں سے. ان کا پلان ایکچولی یہی تھا. یہ حکومت کرنے رکنے کے لیے ان کے خواب میں بھی نہیں تھا کہ مغل حکومت ہمیں اتنی اس ساری تباہی بربادی کرنے کے بعد مغل حکومت ہمیں اجازت دے گی اس بات کی. مگر ان کی خوش نصیبی اور مسلمانوں کی اور ہندوستان کی بد نصیبی کہ مغل حکومت کا مرکز اس وقت کمزور ہو چکا تھا. تو نواب سراج الدولہ کی شہادت 1757 میں ہوئی. ہم نے پوری تفصیل اس کے بعد ڈسکس کی کہ 1783 تک انہوں نے حشر نشر کیا کر دیا تھا. انہوں نے 2 کراپس اگانا شروع کی تھی بنگال میں. جب انہوں نے بنگال کے لوکل فارمرز کو منع کیا کہ آپ یہاں پر اپنی فوڈ کراپس نہیں اگائیں گے اور کیش کراپس لگائیں گے، تو اس میں ایک انڈیگو تھی جو کہ رنگ بنتا تھا، جس سے کلر کپڑے رنگنے کا کام آتا تھا، ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں وہ استعمال ہوتا تھا. دوسرا اوپیم تھی. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اوپیم کے ساتھ کیا کیا اور اوپیم یہ کس لیے اگاتے تھے. یہ تاریخ کا ایک تاریخ ترین پہلو ہے جس کو کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھایا جاتا. انگریزوں نے اپنی اس تاریخ پر پردہ ڈال دیا. یہ جس طرح اپنے گناہ، اپنے ظلم، اپنے ستم اور اپنی تباہ کاریاں اور اپنے خون خرابہ اور فساد جو تاریخ میں برپا کرتے رہے، اپنی تاریخ کی کتابوں میں، ہمارے اسکولوں کی کتابوں میں بچوں کو نہیں پڑھاتے. دیکھیے یہ وہ دور تھا کہ جب چین ایک بہت بڑا ملک، یعنی انڈیا کے سائٹ پہ چین ایک بہت بڑے ملک اور تہذیب کی حیثیت سے ہزاروں سال سے آباد تھا. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب اس علاقے میں پہنچی تو ان کو چین سے بہت ساری ایسی چیزیں ملنا شروع ہوئیں کہ جو یورپ میں ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے فروخت کر سکتے تھے، بڑے منافع کما سکتے تھے. اس میں پورسلین تھا، اس میں سلک تھا، یعنی جو ریشم چین سے نکلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر چائے تھی، ٹی. اور یہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی بہت زیادہ کھپت اور ڈیمانڈ یورپ میں اس وقت پیدا ہو رہی تھی اور ہو چکی تھی اور بڑی مہنگی بکا کرتی تھی. اب ان لوگوں نے جب چین سے تجارت شروع کی بنگال کو بیس بنا کر، تو چین ان سے سونے اور چاندی میں قیمت وصول کیا کرتے تھے. اور جس طرح کی تجارت ان کی تھی اور بیلنس آف ٹریڈ اس طرح کا تھا کہ یہ صرف چین سے خریدتے تھے، چین ان سے کچھ نہیں خریدتا تھا جی، کیونکہ چین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی یورپ سے لے کر آتی تھی. چین ایک اتنی بڑی تہذیب تھی، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، خوشحال تھے، آباد تھے اپنے معاملات میں، ان کو کسی سے باہر سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ظاہر ہے مکار تو یہ تھے، انہوں نے حل اس مسئلے کا یہ نکالا کہ ہم چینیوں کو ڈرگس پہ ڈال دیتے ہیں، اوپیم پہ ڈال دیتے ہیں، افیم پہ ڈال دیتے ہیں، اور جس طرح چینی جو ہیں افیم کے عادی ہوتے جائیں گے تو افیم ہم بنگال سے پیدا کر کے چینیوں کو بیچیں گے اور اس کے بدلے ہم ان سے وہ کموڈیٹی جو چیزیں خریدیں گے کہ جو ہم ان کو فروخت کریں. یعنی بیلنس آف ٹریڈ انہوں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی. دوسرے لفظوں میں آفیشلی ڈرگ ٹریڈ اسٹیٹ لیول پر سپانسر ہونا شروع ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اور برٹش امپائر کی طرف سے. یعنی برٹش امپائر نے ان کو پوری پروٹیکشن دی. برٹش وارشپس، برٹش آرمیز، برٹش فورسز ان کی پروٹیکشن میں آئیں اور برٹش امپائر کا سارا ریونیو
جو یہ پہلے سونے اور چاندی کی شکل میں دے رہے تھے چین کو، اس سے کہیں زیادہ ریونیو انہوں نے واپس وصول کرنا شروع کر دیا جب چینیوں کو یہ بھنگ اور افیون اور نشے میں انہوں نے ڈالنا شروع کیا۔ زید صاحب، جہاں تک میری نالج ہے اس زمانے میں چائنا نے بین کی ہوئی تھی اوپیم اسمگلنگ، چینی حکومت نے ڈرگز بین کی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ان سے چیزیں خریدتی تھی وہ قانونی طور پر خریدتی تھی۔ اگر چائے خرید رہے ہیں تو قانونی طور پر ہے، سلک خرید رہے ہیں تو قانونی ہے، پورسلین ہے تو قانونی ہے، لیکن اگر یہ بیلنس آف ٹریڈ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے افیم، کیونکہ وہاں پابندی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے افیم اسمگل کرنا شروع کی اور دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ ڈرگ کارٹیل ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیولپ کیا پورے چین کو فلڈ کرنے کے لیے، کہ جس سے ڈرگز کے ساتھ یہ اپنے نشہ آور ادویات کے ساتھ انہوں نے فلڈ کرنا شروع کیا۔ بنگال اس کا بیس تھا اور اس کے لیے بنگال کے فارمر سے یہ کہتے تھے کہ افیم اگاؤ۔ بنگال کے فارمرز کو پابندی لگا دی کہ فوڈ کراپس نہیں اگا سکتے، یعنی ایک طرف تو قحط بنگال میں برپا ہوا جس میں 2-3 کروڑ انسان مارے گئے، اور دوسرا جو ڈرگ پالیسی انہوں نے چین کے خلاف استعمال کی، اگلے 20 یا 30 سال میں کم از کم 2 کروڑ چینی ڈرگز استعمال کرتے ہوئے مارے گئے، یعنی 2-2.5 کروڑ چینی مارے انہوں نے، 2-2.5 کروڑ بنگالی مارے انہوں نے 20-25-30 سال کے عرصے میں۔ اللہ کی پناہ، ایسا ظلم تاریخ میں، ایسا قتل و غارت، ایسی دہشت گردی تاریخ میں دیکھنے کو نہ ملے کسی کو۔ اگر آپ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ رول دیکھیں کہ نواب سراج الدولہ کے دور سے لے کر 1850 تک انہوں نے کیا کیا 50-60 سال میں، ان کی چین کے بادشاہ نے طاقت استعمال کرتے ہوئے 1830 کے آس پاس ان کی ڈرگ اسمگلنگ پر پابندی لگا دی، یہ ان کو منع کر دیا کہ یہ اپنے بحری جہاز لے کر چین کے قریب نہیں آ سکتے تھے، یعنی ان سے تجارت بند کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برٹش امپائر نے وارشپس بھیجے، باقاعدہ جنگ ہوئی جس کو تاریخ میں اوپیم وارز کہا جاتا ہے، یعنی برٹش وارشپس آئے، برٹش آرمیز آئی، چین سے جنگ ہوئی۔ اب چونکہ برٹن ٹیکنالوجیکلی زیادہ ایڈوانس تھا، چین کو شکست ہوئی اس میں، اور یہ آپ کو پہلی دفعہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ جو ہانگ کانگ کا جزیرہ ہے، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے چین کو واپس دیا گیا ہے، 150-200 سال تک جو انگریزوں کے قبضے میں رہا ہے، پہلی اوپیم وارز کے نتیجے میں انگلینڈ نے اس جزیرے پر قبضہ کیا ہانگ کانگ کا، اور اس جزیرے کو بیس بنایا اپنا کہ یہاں پر مال جمع کرتے تھے اور یہاں سے اسمگل کرتے تھے چین۔ اب چونکہ چین کو شکست ہو گئی، لہذا انہوں نے جو شرائط طے کی امن کی وہ اتنی شرمناک تھی چین کے خلاف کہ چین کو مجبوراً اپنی ساری بندرگاہیں ان کو دینی پڑی، چین کو یہ اجازت دینی پڑی ان کو کہ چین کے شہروں میں آ کے اندر یہ اپنی ٹریڈنگ پوسٹ بنائیں، وہاں پہ جا کے اوپیم رکھیں، بھنگ رکھیں، اس کو فروخت کریں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں چین کا بادشاہ بیچارہ بے بس ہو کے دیکھتا تھا اور پوری چینی قوم کو یہ بھنگ اور افیون پر لگا رہے تھے، اور اب اس قدر زیادہ کھپت ہو چکی تھی کہ اگر یہ لاکھوں روپے کی چائے خریدتے تھے تو کروڑوں روپے کی افیون بیچتے تھے، یعنی بیلنس آف ٹریڈ اب ریورس ہو چکا تھا۔ برٹش امپائر کی بنیاد ایسٹ ایشیا میں، فار ایسٹ میں ڈرگس پہ رکھی گئی ہے، یعنی سب سے بڑے کائنات کے ڈرگ اسمگلرز برٹش امپائر تھے، یہ ان کا آغاز تھا۔ اب اس کوشش کی کئی مرتبہ چینی حکمرانوں نے کہ ان کے ڈرگ ٹریڈ کو روکے، ایک دفعہ پھر ان کو 1858 کے آس پاس دوبارہ جنگ کرنی پڑی جس کو اوپیم یعنی سیکنڈ اوپیم وارز کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر چین کو شکست ہوئی اور وہ تمام بڑے بڑے علاقے یعنی حتیٰ کہ شنگھائی تک ایکسس مل گئی ان لوگوں کو، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو، کہ یہ جائیں اور وہاں پورے چین میں ڈرگس فلو کریں۔ جی صاحب، ویل کنٹینیو آن دس، ویل کنٹینیو ڈسکسنگ دی اوپیم وارز جو ہمیں ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی بھی جاتی ہیں، لیکن بفور دیٹ وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک۔ Welcome back, viewers. Zaid Saab is telling us about the introduction of drugs to the European society as well as the Chinese civilization. Please continue. یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا ہی خوفناک لیکن کبھی بیان نہیں کیا گیا پہلو کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک طرف تو چائنا کو ڈرگس وار پہ ڈالا، دوسری طرف یہ ڈرگس لے کر آئے اور انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی اپنی سوسائٹی میں بھی ڈرگس، دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ زائنسٹ تھے، بنیادی طور پر ان کے کارٹیل جوئش تھے، بنیادی طور پر ان لوگوں کو ویسٹرن اور کرسچن سوسائٹی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا ویسٹ میں کہ جب انڈسٹریل ریولوشن عروج پہ تھا، انڈسٹریل ورکرز ان کو چاہیے تھے کام کرنے کے لیے، اور اس زمانے کے لحاظ سے لائف کی پیس بہت بڑھ گئی تھی، لوگ فیکٹریوں میں کام کر رہے تھے، کئی شفٹوں میں کام ہو رہا تھا، انڈسٹری پروڈیوس ہو رہی تھی، پوری دنیا میں ان کی امپائر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کیفیت میں جس طرح آج کل ہمارے دور میں جب لوگ کام کر کے تھک جاتے ہیں تو رات سونے سے پہلے کوئی ویلیم لے لیتا ہے، کوئی سگریٹ لگا لیتا ہے، کوئی لیگزاپن لے لیتا ہے، اس زمانے میں انہوں نے ان ڈرگز کو انٹروڈیوس کیا ویسٹرن سوسائٹیز میں کہ سکون کے لیے آپ ان دوائیوں کو لیں، یعنی اوپیم انٹروڈیوس کرائی،
ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے پھر اس پر ریسرچ کرنا شروع کی جی. اور جو کریک میڈیسن جو آج کل کی ڈرگز ہیں جی. یعنی جو ہیروئن ہے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اوپیم سے ہیروئن فارماسیوٹیکل کمپنیز نے بنائی ہے. جرمن بائر جو ہے اس نے ہیروئن ڈیولپ کی ایسیٹک اینہائیڈرائڈ کے ساتھ اس کو مکس کر کے اوپیم کو کہ وہ ہیروئن بنے. اسی طرح کوکین جو ہے وہ بھی ڈیولپ کی ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے. اور اس زمانے میں چونکہ ڈرگ لاز تھے کوئی نہیں، اس زمانے میں نئی نئی چیزیں یورپ میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، تو قریباً 60 سال تک ڈاکٹرز اور میڈیسن اور فارماسیوٹیکل کمپنیز باقاعدہ بڑے بڑے اشتہار دیا کرتی تھیں امریکن اور یورپین اخباروں میں، جن میں کوکین، مورفین، اوپیم، ہیروئن یعنی ایسی ایسی خطرناک ڈرگز جن کا آج تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، وہ یورپ اور امریکہ کے بازاروں میں کھلی بکا کرتی تھی. تو زید صاحب کیا اس وقت میں ان کلاس سے ڈرگس کی نیگیٹو افیکٹ سے وہ واقف نہیں تھے؟ بالکل صحیح. اس زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے لانگ ٹرم نیگیٹو افیکٹس کیا ہوں گے. جی. اور ان ڈرگس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا تھا اس وقت اس سوسائٹی. دیکھیے کسی بھی نئی چیز ابھی سوسائٹی میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے تو اس کا ریئیکشن، اس کے سائڈ افیکٹ، اس کے سوشل فیبرک پہ اس کے اثرات ہوتے ہوتے 20-30-40 سال لگ جاتے ہیں. جی. تو یورپین سوسائٹی نے بھی، امریکن سوسائٹی نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. 1920s تک حال یہ تھا کہ لاکھوں ڈرگ ایڈکٹس امریکہ میں بن چکے تھے. اچھا. اور ان کو سپلائی کرنے والے جو سنڈیکیٹس تھے، جو کرائم، جو کہ مافیاز تھے، وہ پرائمریلی اگر آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کریں تو وہ جوئش سنڈیکیٹ کہلایا کرتے تھے. یعنی سارے یہودی گروپ تھے. وہ رشین مافیا بھی جوئش تھا، نیو یارک مافیا بھی جوئش تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی واز پرائمریلی دی سپلائرز. پروڈکشن اچھا چائنا میں جو انہوں نے پہلے ڈرگ بھیجنا شروع کی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پوری چینی قوم نہ صرف خود ڈرگ ایڈکٹ بنی بلکہ وہاں پہ دنیا کی بھی گلوبل اوپیم پروڈکشن اب چائنا چلی گئی. اور چین سے ڈرگز آنا شروع ہوئی پوری دنیا میں تقسیم ہونے کے لیے. انہوں نے جب امریکہ میں اور یورپ میں 1920s کے آس پاس پابندی لگائی ڈرگز پہ، جب ان کے سول سوسائٹی نے، ان کے مذہبی حلقوں نے، ان کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ اتنے برے اثرات ہیں تو بڑی شور شرابہ ہوا. بڑی لوگوں نے آوازیں اٹھائیں کہ ڈرگز کو بین کیا جائے. ڈرگز کو جب اتنی بڑی سپلائی اویلیبل ہو اور مارکیٹ اتنی بڑی لاکھوں کی موجود ہو تو جب آپ کسی چیز کو راتوں رات بین کرتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، وہ انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے. یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب ڈرگ کے انڈر گراؤنڈ کرائم سنڈیکیٹ بننا شروع ہوئے، یعنی جن کو مافیاز ہم کہتے ہیں، ڈرگ کارٹیل یا ڈرگ مافیاز جو ہیں، ان کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب لیگلائز ڈرگز کو آپ نے اوور نائٹ انلیگل کر دیا. ڈیمانڈ تو تھی، لوگ تو ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے تھے، سارا کا سارا کاروبار انڈر گراؤنڈ چلا گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک ڈرگز کا کاروبار انلیگل انڈر گراؤنڈ کارٹیلز کرتے ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، مافیاز جو کہلاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آگے. دیکھیے آج دنیا میں جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں وہ 3 کموڈیٹیز میں ڈیل کرتی ہیں. یعنی دنیا میں جو اربوں ڈالر کا کام ہوتا ہے وہ کن 3 بڑی کموڈیٹیز میں ہوتا ہے. سب سے بڑی اکانومی آئل کی ہے، انرجی، تیل، یعنی ٹریلینز آف ڈالرز انرجی جو ہے وہ خرید و فروخت کی جاتی. دوسری ہتھیار ہیں، ویپنز، وہ بھی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہتھیار دنیا میں فروخت ہوتے ہیں. یہ دونوں لیگل مارکیٹس ہیں، یعنی اوور دا ٹیبل دنیا میں ان کی کموڈیٹیز ایکسچینج میں یا ملک آپس میں کھل کے اسلحے کی تجارت کرتے ہیں یا تیل بیچتے ہیں. جو تیسری سب سے بڑی کموڈیٹیز دنیا میں ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ڈرگز ہیں، ڈرگ اکانومی ہے. یو این کے فگرز ہیں کہ تقریباً 500 ارب ڈالر سے لے کر 1 ٹریلین ڈالر تک کی اکانومی ڈرگز کی ہے. جب اتنی بڑی مارکیٹ ہو اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو اور وہ کرائم مافیا اور کارٹیل کنٹرول کرتے ہوں تو اس کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے یہ اکانومیز اور دنیا کو کنٹرول کرتی ہے اور کتنے بڑے بڑے سٹیکس انوالوڈ ہیں، لوگوں کے بھی، بینکنگ سسٹم کے بھی. دیکھیے جب 500 ارب ڈالر کی ڈرگ اکانومی ہے تو وہ 500 ارب ڈالر یا 1 ٹریلین ارب ڈالر کہاں جاتے ہیں؟ دے آر سائیکل تھرو دا ویسٹرن زائنسٹ بینکنگ سسٹم. اب ہم اس کی طرف آئیں گے تھوڑا سا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ڈرگز 1920s اور 30s میں بین کرنے کے نتیجے میں کارٹیلز بنے اور انڈر گراؤنڈ میں کیونکہ کھپت تھی دنیا میں، تقسیم دنیا میں ہو رہی تھی، انلیگل ٹریڈ تھا، ظاہر ہے پہ کرائم مافیا اور سنڈیکیٹس نے ڈیل کرنا تھا یہ. اور سارا کرائم مافیا اور سنڈیکیٹ اور پروڈکشن جو تھی وہ چائنا اور فار ایسٹ میں ہو رہی تھی، تھائی لینڈ میں، برما میں، لاؤس میں، ویتنام میں، چائنا میں، یہ سارے ریجن میں. اور اتفاقاً ہوا بھی اس طریقے سے کہ وہ ریجن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو کانفلکٹ زونز تھے کمیونزم کے خلاف وہ وہی ریجن بنے جا کے کہ جہاں پہ ڈرگس، جہاں پہ اوپیم پیدا ہوا کرتی تھی. پہلے فرینچ گئے ویتنام میں، اس کے بعد امریکنز گئے برما میں، ویتنام میں، لاؤس میں، تھائی لینڈ میں، اس سارے ریجن میں. یہ سارا علاقہ گولڈن ٹرائنگل کہلاتا تھا. ایگزیکٹلی. اس پورے خطے کا نام ہی گولڈن ٹرائنگل تھا ڈرگس کی وجہ سے. ڈرگس کی وجہ سے تھائی لینڈ، برما، لاؤس اور وہ سارے علاقے جو ہیں. اور سیاہ یہ چونکہ
ان تمام جگہوں کے اوپر گریلا آرمیز کو سپورٹ کر رہی تھی کہ جو کمیونزم کے خلاف لڑ رہے تھے. تو CIA اپنی فنڈ ریزنگ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کارٹیل بن گئی. یعنی یہ بات ہم آپ کو بڑی صاف بتا رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ ڈیلرز اور سب سے بڑی ڈرگ مینوپولیٹنگ ایجنسی, ڈرگ ٹرانسپورٹنگ ایجنسی CIA ہے. اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اس کے اوپر اب 700 صفحے کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کے اوپر اتنا مٹیریل اویلیبل ہے. اور اس کے بعد کیونکہ ڈرگ منی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹس نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کانگریس سے اپروول نہیں لینی پڑتی آپ کو, US ٹریجری سے یہ پیسہ نکل کر نہیں آتا. تو پوری دنیا میں جو خفیہ کام الاٹ کیے گئے CIA کو, حکومتوں کے تختے الٹنے ہیں, بغاوتیں برپا کرنی ہے, فوجیں تیار کرنی ہے, جو کلینڈسٹائن آپریشنز کرنے ہیں US لا کو بائی پاس کر کے, وہ تمام CIA ڈرگ منی سے اسپانسر کرنا شروع ہو گیا. ایئر امریکہ کے نام سے ایک ایئر لائن بنائی ویتنام میں انہوں نے, جس کا کام یہ تھا کہ جن گوریلاز کو, جن ملیشیاز کو یہ سپورٹ کر رہے تھے کمیونزم کے خلاف لڑنے کے لیے, ان کو ایز اے جیسچر, ایز اے ٹوکن, ایز اے فیور ٹو دیم یہ ان کی ڈرگز لے کر آتے تھے اور دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے اور دنیا میں ڈرگ کارٹیلز کو دیا کرتے تھے. Just again, you're mentioning about the CIA, and we know very little about CIA as an organization. Was it infiltrated by these Jewish and Zionist planners that you're talking about? دیکھیے, CIA انفلٹریٹڈ نہیں ہے, CIA کرائم سنڈیکیٹ ہے. وہ بنایا اسی کاموں کے لیے گیا تھا. جو مینڈیٹ تھا CIA کا وہ یہی تھا کہ انہوں نے پوری دنیا میں ہر وہ کام کرنے ہیں کہ جو کرائم گینگز, کرمنلز, ٹیررسٹ, کو کرنے والی ایجنسیز, دہشت گرد تنظیمیں جو کرتی ہیں. میں نے پہلے بھی دیکھی, ہم نے بات کہی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم CIA ہے, جو ملکوں کے تختے الٹتی ہے, پوری فوجیں کریٹ کرتی ہے, بغاوتیں برپا کراتی ہے, ڈرگ موو کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر, اور وہ تمام کام کہ جو قانونی طور پر امریکن قانون کے تحت نہیں کیے جا سکتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے, ساؤتھ امریکہ میں کانٹرا ریبلز کو یہ سپورٹ کر رہے تھے, ایک بغاوت برپا کروا رہے تھے. ساؤتھ امریکہ میں مختلف بغاوتیں برپا کراتے ہیں. یہ وہ دور تھا کہ جب ایران عراق جنگ بھی ہو رہی تھی, 70 اور 80 کے پیریڈ تھا یہ. ایران کو اسلحے کی ضرورت تھی. ایران کو ضرورت تھی اس بات کی کہ سرفیس ٹو ایئر میسائل جس کو مل جائیں اور اینٹی ٹینک میسائل جس کو مل جائیں. ایران بلیک مارکیٹ سے تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ ہمیں کہیں سے یہ میسائل, کوئی ویپن ڈیلر, کوئی بلیک مارکیٹ میں ہمیں مل جائیں. CIA کو پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے کہ یہ کانٹرا ریبلز کو اسلحہ خرید کے دے اور کانٹرا ریبلز کی مدد کر سکے ساؤتھ امریکہ میں بغاوتیں برپا کرانے کے لیے. تو ایک بہت مشہور کیس ہے جس کو اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو ایران کانٹرا افیئر کے نام سے آپ کو مل جائے گا, جس میں ایک CIA کا آفیسر تھا, کرنل آلیور نارتھ. ان لوگوں نے ایک پورا پلان بلڈ کیا جس کو ہم ایکسپلین کریں گے. جی جیسا صاحب, اس پہ ہم کنٹینیو رکھیں گے, دا ایران کانٹرا افیئر دیٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک ویورز. ہم ڈرگ ٹریڈ ڈسکس کر رہے ہیں جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب کانٹیننٹ میں اسپریڈ کیا تھا. زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے, اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے ڈرگ وارز پہ جائیں, ہم تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیں گے اور ٹیپو سلطان کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ ٹیپو سلطان کا ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جنہوں نے ایک ہیروئک ریزسٹنس دی, ایک مزاحمت دی برٹش ایسٹ انڈیا کی کمپنی اس ایکسپینشن کو روکنے کے لیے. وہ تمام ملٹری اسٹریٹجیز یا پولیٹیکل اور اکنامک یا ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز جو ٹیپو سلطان سے پہلے کسی مغل بادشاہ نے یا مغل نواب نے, جیسے سراج الدولہ تھے, انہوں نے ڈپلوائے نہیں کی تھی. اور ٹیپو کو سمجھنا, ٹیپو کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ ایک آرگنائزڈ رسپانس, ایک آرگنائزڈ ریزسٹنس اگر انڈیا میں کسی نے آفر کی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو, تو ٹیپو سلطان تھے. اور ہسٹوریکل ٹرمز میں بنگال کو فتح کرنے کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا رخ ٹیپو سلطان کی اگر آپ نقشہ دیکھیں نا تو بنگال ایسٹ میں ہے, میسور ساؤتھ میں ہے. اور 1757 میں جب نواب سراج الدولہ کو شہادت ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے, اور 20-30 سال کے عرصے میں بنگال لوٹ لیا جاتا ہے, بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس کے بعد انگریز اپنی توجہ کرتے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف اور ساؤتھ میں میسور کی طرف آتے ہیں. اس وقت میسور کے حکمران حیدر علی تھے, ٹیپو سلطان کے والد. اور آپ کو اگر یاد ہوگا, دلچسپ ہے کہ اس میں تاریخی طور پر اگر آپ اس کو اینالائز کریں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب انگلینڈ یا برٹش امپائر امریکہ میں بھی جنگ لڑ رہا تھا امریکن کالونیز کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے, اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس اٹلانٹک اوشن کے اکراس یہاں لڑی جا رہی تھی. جارج واشنگٹن اور وہ تمام امریکن جو برٹشرز کو نکالنا چاہتے تھے وہ یہاں جنگ کر رہے تھے. دوسری طرف برٹش امپائر انڈین سب کانٹیننٹ پہ بھی قبضہ کر رہا تھا. یہ ایک فینومینا ہے جسے کہتے ہیں امپیریل اوور اسٹریچ, یعنی سپر پاورز بھی جب ایک اتنی بڑی بڑی امپیریل پاورز بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹریچ کر دیں تو ہر جگہ وہ قبضہ نہیں کر سکتی, دقت ہو جاتی ہے. اب انگریزوں کے پاس دو آپشن تھے, یا وہ امریکہ کی طرف توجہ دیتے یا وہ انڈیا کی طرف توجہ دیتے.
अमेरिका उनके हाथ से निकलता जा रहा था और नतीजा यही हुआ कि उसी दौर में अमेरिकन इंडिपेंडेंस का पीरियड भी है। अमेरिका पे उनके कब्जे को कितना अरसा हो गया था जैसे? बुनियादी तौर पे तो जब इन्होंने फतह किया, जब इन्होंने कब्जे किए थे वहां पे जाके तो कॉलोनीज ब्रिटिश ही थी सारी, लेकिन वो मकामी वो सेटलर्स जो वहां पे थे जिन्होंने इनको एज एन ऑक्यूपायर, एज एन इन्वेडर समझा, और पूरी तारीख है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इससे नहीं है। लेकिन जो चीज हमें रिलेट करती है डायरेक्टली इस वक्त के अमेरिकन रेजिस्टेंस जो उस वक्त दी जा रही थी ब्रिटिश एम्पायर को, और उसके नतीजे में 13 कॉलोनीज जो कि ईस्ट कोस्ट पे उन्होंने जो शिकस्त हुई अंग्रेजों को, और वो कॉलोनीज इनके हाथ से निकली, उसका इतना शदीद दुख हुआ इनको, और एक अर्जेंसी डेवलप हो गई ब्रिटिश एम्पायर में कि इतनी बड़ी कॉलोनीज हमने लूज की हैं, तो हमें एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ अब पूरी तवज्जो देनी चाहिए। यानी सिराजुद्दौला के बाद जो शिकस्त होती है अंग्रेजों को, वो अटलांटिक के क्रॉस होती है। अच्छा। और उसके नतीजे में ब्रिटिश एम्पायर जब इतना बड़ा एरिया लूज कर जाता है, अमेरिका उसके हाथ से निकल जाते हैं, तो बराह रास्त इन्वॉल्व होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश एम्पायर, एक्सपेंशन होती है एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। आप तारीखें अगर देखें तो बड़ा खूबसूरत एक तारीखी तौर पर एक पैटर्न बिल्ड होता हुआ हमें नजर आता है। अब नवाब सिराजुद्दौला की शहादत के बाद जब ये टीपू की तरफ गए, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात और, जब अमेरिकन रेजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश को, तो अमेरिकन इतना अप्रिशिएट कर रहे थे टीपू सुल्तान और हैदर अली की मज़ाहमत को जो इंडिया में ये अंग्रेजों के खिलाफ दे रहे हैं, कि एक अमेरिकन बैटलशिप का नाम रखा गया यूएसएस हैदर अली। यानी उन अमरीकियों ने अप्रिशिएट किया उस तहरीक मज़ाहमत को कि जो इंडिया में मैसूर में हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ दे रहे थे, क्योंकि दुश्मन दोनों का कॉमन था, हैदर अली भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और जॉर्ज वॉशिंगटन भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। तो इन लोगों ने आप एक दूसरे को अप्रिशिएट भी किया। हैदर अली अनपढ़ आदमी थे लेकिन दलेर आदमी थे, उन्होंने अपने बेटे की बहुत आला तरबियत की। टीपू सुल्तान को एक आलिम भी थे, एक फाजिल भी थे, एक जर्नैल भी थे, एक स्टेट्समैन थे, और जो कुछ टीपू ने उसके बाद किया वो इतना शानदार है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है हमें इंडिया में उस दौर में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का थ्रेट, जब बंगाल का हाल देखा, मुगल हुकूमत कमजोर हो चुकी थी, मुगलों से अब टीपू सुल्तान को कोई मदद नहीं मिल सकती थी। टीपू सुल्तान ने खिलाफत उस्मानिया की तरफ अपने नुमाइंदे भेजे, जो उस वक्त मुसलमानों की बड़ी खिलाफत थी, मगर बदनसीबी कि टीपू सुल्तान के नुमाइंदे इस्तांबुल पहुंचे तो वहां उनका इंतकाल हो गया। आज भी उनकी कब्र इस्तांबुल में मौजूद है, और उनकी कब्र पर लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान के एलची जो हिंदुस्तान से आए थे इस्तांबुल में खिलाफत उस्मानी से मदद लेने के लिए। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान ने चीन की तरफ ताल्लुकात कायम किए और चीन से ट्रेडिंग रूट्स स्टैब्लिश किए, और सिल्क बनाने के तमाम तजुर्बा और तमाम जो टेक्नोलॉजी थी वहां से लेकर आए, और आज भी मैसूर में सिल्क बनाने के कारखाने, सिल्क यानी रेशम साजी के कारखाने जो कि टीपू सुल्तान वहां से लेकर आए थे। इन्होंने ओवरसीज ट्रेडिंग पोस्ट कायम की खलीज में, गल्फ ऑफ अरेबिया में। इन्होंने फ्रेंच से राब्ता किया। टीपू सुल्तान ने उस वक्त जो ग्लोबल रिपोजिशनिंग फोर्सेस की हो रही थी, जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज ताकतवर होते जा रहे हैं, उन्होंने फ्रांसीसियों को इन्वाइट किया, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बिल्ड की, मिलिट्री इंडस्ट्री लगाई। यानी फ्रांस की मदद से जो उन्होंने मिलिट्री टेक्नोलॉजी बिल्ड की, उनकी मस्केट्स जो कि तोड़ेदार बंदूकें जो मजल बैरल से भरी जाती हैं, जो फ्लिंट लॉक टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान ने इस्तेमाल की, वो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी से बेहतर थी। यानी एक तरफ अगर आप, उन्होंने नेवल फ्लीट बनाया, बहरी जहाज तैयार किए जो ट्रेडिंग भी किया करते थे और उनकी कोस्ट लाइन भी प्रोटेक्ट किया करते थे। जो कमाल की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी जैसे हमने अर्ज किया टीपू ने डिप्लॉय की थी, लेकिन बदनसीबी चूंकि वो वक्त मुसलमानों के जवाल का था, जो मर्जी मिलिट्री स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करें, जब कौमों के अरूज जवाल का, जब कौमों के जवाल का वक्त होता है, फिर गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें, शमशीरें। मुसलमान कौम की शायद तकदीर में लिख दिया गया था कि अब उसने जवाल होना है उसका। तो ये निजाम की गद्दारी, मराठों की तरफ से साजिशें, और मीर सादिक, जाफर अज बंगाल, सादिक अज दक्कन, अल्लामा इकबाल ने जो अपनी शायरी में कहा, टीपू सुल्तान को भी शिकस्त होती है। 1799 में टीपू की शहादत के बाद अंग्रेज जनरल उनकी लाश पर खड़ा होकर कहता है, आज हिंदुस्तान हमारा है। इनको अच्छी तरह मालूम था, उससे पहले यकीन नहीं था इनको कि ये इंडिया कैप्चर कर सकेंगे या नहीं। टीपू सुल्तान की शहादत वाले दिन सिंबॉलिक थी उनके लिए इतनी बड़ी फतह थी। इनको मालूम था कि मुगल एम्पायर कमजोर हो चुकी है, अब इंडिया में कोई ऐसा मुसलमान जनरल या लीडर नहीं रह गया है कि जो बरतानवी राज का मुकाबला कर सके। टीपू की मिलिट्री स्ट्रेटजी इतनी परफेक्ट थी कि अगर अंदर से गद्दारियां ना होती, अगर अंदर से उस बेचारे की पुष्ट में खंजर ना घोंप दिया जाता, तो तारीख तब्दील कर देता वो मुजाहिद। यानी उसने, मैंने अर्ज किया ना, कि चीन से लेकर खिलाफत उस्मानिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, लेकर फ्रेंच यूरोप तक जाके उसने इतनी बड़े बड़े ग्लोबल अलायंसेस बनाने की कोशिश की है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की, ट्रेडिंग रूट्स बनाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को उसने काउंटर करना शुरू कर दिया था। वो फ्रेंच कंसेशंस दे रहा था फ्रेंच को, ताकि ब्रिटिश इनको निकाला जा सके।
مگر جیسے ہم نے عرض کیا کہ شاید مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ کہ ہم نے غلام ہونا ہے. ایک ہمارے زوال کا پیریڈ تھا اس انڈیا میں. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو کھلی چھٹی مل گئی قتل و غارت اور جو کچھ لوٹ مار وہ کرنا چاہتے تھے. یعنی 1757 سے 1857 کا پیریڈ اتنا ہولناک ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کئی کروڑ انسان انڈیا میں ہلاک ہوئے. دس واز سائملٹینیسلی دا پیریڈ. جیسے ہم نے کیا کہ 1830 میں ڈرگ وار پہلے انہوں نے اوپیم وار چائنا کے ساتھ لڑی اور سیکنڈ اوپیم وار کے بعد تو چائنا بالکل ختم ہو چکا تھا. یعنی اگلے تقریباً 100 سال تک پوری چینی قوم نشے اور افیون اور بھنگ سے نکل ہی نہیں سکی, بالکل ڈوبے ہوئے تھے اس کے اندر یہ. مگر یہ جو ڈرگ کارٹیل, دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ڈرگ کارٹیل تھی بہت بڑی. یعنی ان کا ایک بہت بڑا رول جو تھا وہ ڈرگ شپمنٹس کا تھا. انہوں نے چین سے ڈرگس تو بیچی ان کو, لیکن دے ریئلائز کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بھی یہ ڈرگس بیچی جا سکتی ہیں. تو تاریخی طور پر 1850 سے لے کر 1910 تک یہ 60 سال ایسے پیریڈ ہیں کہ جب یورپ اور امریکہ میں بھی یہ ڈرگز انٹروڈیوس کی گئی اور یورپین اور امریکن قوم کے ساتھ بھی وہی حشر ہونے لگا جو چینیوں کے ساتھ ہو چکا تھا. جی زید صاحب, یہ ایپیسوڈ تھوڑا سا اس بات کو بھی انڈر لائن کر رہا ہے کہ پریپریشن کتنی امپورٹنٹ ہے, بیکاز ٹیپو سلطان کا آپ نے مینشن کیا, ان کی ساری ٹریننگ اور ان کا ویژن ان کے فادر حیدر سلطان کی طرف سے آ رہا تھا جو باقی لوکل سویلائزیشن میں شاید مسنگ تھا. ویل کنٹینیو آن دا سیم ٹاپک, لیکن پہلے وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ. بہت بھاری پروفٹ کمایا, اس میں سے کچھ خود رکھا, پھر جو پروفٹ آئے اس سے مزید اسلحہ خریدا اور کانٹرا ریبلز کو دیا. یعنی پوری, اور یہ امریکن گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آفیشلی کوئی امریکن فرم یا امریکن کمپنی ایران سے ڈیل نہیں کر سکتی تھی اس زمانے میں, کیونکہ ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی تھی امریکہ نے. مگر اس لیے کہ ایران عراق جنگ جاری رہے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران عراق جنگ ختم ہو, ایران کمزور پڑ رہا تھا, لہذا ایران کی بھی مدد کرنا چاہتے تھے. وہ دشمن کا دشمن دوست بنایا ہوا تھا انہوں نے اس وقت. دوسری طرف لیبنان میں ان کے کئی ایجنٹس کئی گرفتار ہو گئے تھے, حزب اللہ نے اغوا کر لیے تھے. ان کی رہائی کے لیے بھی ایران نے شرط لگائی تھی کہ اگر آپ ہمیں اسلحہ دیں گے تو ہم ان آدمیوں کو چھڑانے میں آپ کی مدد کریں گے. تو بنیادی طور پر یہ سارے کام انلیگل تھے امریکن قانون کے تحت, اور سی آئی اے نے سارا آپریشن فنڈ کیا ڈرگ منی سے, ڈرگ کارٹیلز کے ذریعے. اور یہ ایکسٹینسو آپریشنز ویتنام سے لے کر ساؤتھ امریکہ تک ان کا جو گولڈن ٹرائنگل سے نیٹ نکلتا ہے اور ساؤتھ امریکن انسرجنسی اور بغاوتیں برپا کرتے ہیں, ایوری تھنگ از اسپانسرڈ بائی ڈرگس. یہ سی آئی اے کا ایک بہت پرانا اسٹیبلش طریقہ ہے جس میں کوئی ویلیوز نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ڈرگ کارٹیل سے جب ڈیل کرتے ہیں تو پھر ڈرگ ان کو ابلائج بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ٹنوں کے حساب سے کوکین, ہیروئن اور ہارڈ ڈرگس یورپ اور امریکہ اور دنیا کے باقی شہروں میں ڈیلیور کی جاتی ہے سی آئی اے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ میں, ایئر امریکہ میں, یا اس قسم کے سی آئی اے کے کلینڈسٹائن آپریشنز کے ذریعے. یہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں, ہم یہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے. تو جو بات ہم آپ کو اب ہم مزید جو آپ کو آگے واقعات بتائیں گے, یو بی امیزڈ. جیسا کہ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اگر آپ باہر وزٹ کرو تو آپ دیکھیں گے کہ جوز کے تمام تر علاقے یا سیٹلمنٹ سیپریٹ ہیں. بے شک آپ کسی بھی کیپٹل سٹی میں جائیں یا کسی بھی مین ایریا میں جائیں, جوز کے سیٹلمنٹس علیحدہ ہیں, ان کے اسکولنگ سسٹمز علیحدہ ہیں. تو کیا انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے اس ساری؟ یہ بات اگر آپ پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون پڑھیں تو یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ ہم نان جیوز کی نسلوں کو, بچوں کو, خاندانوں کو, معاشروں کو تباہ کریں گے اور اپنے بچوں کو, سوسائٹیز کو اپنے اور بچا کے رکھیں گے, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ہمیشہ جیوز اپنے گیٹوز الگ بنا کے رکھتے ہیں جہاں پہ سوسائٹی سے پروٹیکٹ کرتے ہیں, پریونٹ کرتے ہیں. آپ کے نوٹ نہیں کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو جن خرافات میں انوالو کرتے ہیں, اسرائیلی خود ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے. اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, کوئی آپ کو ان کو وہ وقت ضائع کرتے ہوئے آپ کو سو کالڈ اسپورٹس میں نظر نہیں آ رہے ہوتے, وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو نہیں ہے. دے آر ہارڈ کور ٹو دا بزنس. وہ اپنے آپ کو سروائیو کرانے دنیا میں کلینڈسٹائن, کوورٹ آپریشن, انٹیلیجنس, سرویلنس, ٹریڈ, سیلنگ آف ویپن, حکومتوں کے تخویف لٹنا, وہ ان کاموں میں مصروف ہیں. باقی پوری دنیا کو ڈرگز میں, فحاشی میں, عیاشی میں, بدکاری میں, پوری تجارت میں, زائنس اکنامک سسٹم میں, سود میں, ربا میں, ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. گولڈن ٹرائنگل ایک فار ایسٹ میں ایک ان کا ایک ریجن تھا جہاں سے یہ پیدا کرتے تھے. افغانستان میں 1979 کے بعد جب سی آئی اے کو موقع ملا افغانستان میں داخل ہونے کا, یہ ایک ریجن ان کو اور ملا جہاں پہ انہوں نے ڈرگس کی پروڈکشن یا کلٹیویشن شروع کرنے کا پلان کیا. افغانستان جہاد کے دوران بہت سارے ایسٹ سی آئی اے نے ایسے بھی کریٹ کیے کہ جو ان کو وہ ڈرگ سپلائی دینا ڈلیور کر رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ اپنے کلینڈسٹائن آپریشنز کو سپورٹ کر رہے تھے. اس میں ڈرگ کا پیسہ انوالو تھا, ناٹ ایوری تھنگ واز ڈرگس, بٹ دیر واز سرٹن اماؤنٹ آف ڈرگ منی از ویل انوالو. بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر اس زمانے میں
پیدا ہوئے پاکستان میں اور اس علاقے میں جو پیدا ہوئے وہ سارے افغانستان جہاد کے وقت کی پیداوار ہے جن کو CIA نے اسپانسر کیا ہوا. I would like to clear a confusion here for our viewers also. جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ ہیروئن اینڈ کوکین اینڈ کافی کلاس اے ڈرگس جو ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیبورٹریز میں پریپیئر کی گئی ہیں. ساتھ میں آپ نے مینشن کیا کہ افغانستان میں جب پریزنس آئی انگریزوں کی اور وہاں سے انہوں نے کاشت شروع کی تو ہیروئن کی پروڈکشن افغانستان کو کیا انڈیجنس نہیں تھی اور یہ ٹیکنالوجی بہت اہم سوال آپ نے کیا اور بڑے ایک غیر معمولی واقعات ہیں کہ جو اس چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں. دیکھیے اوپیم افغانستان کے پروڈیوس ہے, لوکل پروڈیوس ہے. اوپیم بھنگ جو ہے اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے ایسیٹک اینہائیڈرائڈ سے, کیمیکل ہے یہ جس کے بعد یہ ہیروئن بنتی ہے. ایسیٹک اینہائیڈرائڈ ایسا کیمیکل ہے جو صرف یورپ اور امریکہ میں بنتا ہے, پاکستان میں نہیں بنتا, شکر ہے کہ نہیں بنتا. اور ایک عجیب و غریب بات ہم آپ کو بتائیں کہ اب جب بھی امریکنز کا انفلوئنس ہوا ہے اس علاقے میں پورے یورپ سے اور دنیا سے یہ ایسیٹک اینہائیڈرائڈ کے کنٹینر خرید کے یہ افغانستان بھیج رہے ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے. یعنی پاکستان کا چونکہ افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, افغانستان کے کنٹینر کراچی پورٹ پہ آتے ہیں اور یہاں سے بغیر کھولے شپ کیے جاتے ہیں خیبر کے راستے یہ افغانستان چلے جاتے ہیں. پاکستان کو اجازت نہیں ہے ان کو کھولنے کی. ان کنٹینرز میں ایسیٹک اینہائیڈرائڈ کی بیرلز آفٹر بیرلز ٹنوں کے حساب سے جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یورپ میں پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو کہ افغانستان میں ایسیٹک اینہائیڈرائڈ جا رہا ہے تو کس کام کے لیے استعمال ہوگا؟ اگر یقین کیجئے میں بات آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں, اگر پاکستان کی اینٹی نارکوٹکس فورس دن رات سرفروشی سے جان مار کے ان ڈرگز کو نہ روک رہی ہو نا پاکستان میں آنے سے, ہزاروں ٹن تو یہ سڑک پہ ہی جلا دیتے ہیں پکڑ کے. اگر یہ نہ روک رہی ہو تو پاکستان کے بچے کے ہاتھ میں ہیروئن کے سگریٹس ہوں. دیکھیے ہم آپ کو صرف ایک مثال دیتے ہیں. افغانستان سوویت انویژن کے دوران سوویت ایرا میں بہت بڑی ایک فیکٹری بن گیا تھا ڈرگز پروڈیوس, کیونکہ اکانومی تباہ ہو چکی تھی, کھانے پینے کے لوگوں کو کچھ نہیں تھا اور جنگ کی حالت میں جب کوئی کنٹرول نہ ہو, کوئی خوراک نہ ہو, کوئی کھانا نہ ہو, لوگ مجبوراً بھی ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں اور لوگ گئے. روسیوں نے بھی ڈرگز استعمال کرنا شروع کی, رشین آرمی میں بہت بڑی پرابلم ڈرگز کی بن گئی. یہ بھی امریکنز چاہ رہے تھے کہ ڈرگ کو اس لیے انہوں نے کلٹیویٹ کروایا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ رشین آرمی کو ڈرگز میں ڈال دیا جائے, اور یہ ہوا کہ تمام کی تمام ہزاروں ٹن کے حساب سے سال میں کئی سالوں میں ڈرگ جو تھی وہ اسمگل ہو کے رشین آرمی کے ذریعے سینٹرل ایشیا میں گئی اور روسی امپائر کو تباہ کرنے میں ڈرگز کا بڑا رول تھا. ان کی فوجیں لڑتی نہیں تھی, سپاہی. مجھے یاد ہے یعنی ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے کہ رشین سولجرز ایمونیشن ایکسچینج کرتے تھے ڈرگز کی لیے, یعنی ڈرگز ہیروئن لیتے تھے اور ایمونیشن اور گنز اور ویپنز اور گرینیڈز دیا کرتے تھے یعنی ریزسٹنس کو. یہ باقاعدہ ٹریڈ ہوتا تھا وہاں پہ. اور دوسری طرف جو ڈرگ مافیاز اور کارٹیل تھے جو ہم نے عرض کیا کہ CIA اسپانسرڈ اور بیک تھے, ان کو ایک اچھا آمدنی کا ایک اپنے کلینڈرسٹائن آپریشنز کے لیے سلسلہ ملا ہوا تھا افغانستان سے. یہ ایک بڑی اہم نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جب طالبان افغانستان میں آئے 1995 میں اور 6 سال کے عرصے میں 2001 تک طالبان رہے ہیں, افغانستان میں اوپیم پروڈکشن آلموسٹ زیرو ہو گئی تھی. یہ UN ریکگنائز فگرز ہیں. بہت تھوڑی اوپیم دنیا کی, یعنی گولڈن ٹرائنگل پہلے بند ہو چکا تھا, اس علاقے کو یہ گولڈن کریسنٹ کہتے ہیں, یعنی پاکستان, ایران اور افغانستان کا جو علاقہ, چونکہ مسلمان ہے لہٰذا کریسنٹ دے دیا. اب اس علاقے میں پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے یہ کہ ڈرگز آلموسٹ ختم ہو گئی تھی اس پورے خطے سے, اور طالبان نے کی تھی. طالبان کے جاتے ہی یوں ہی امریکن پہنچے ہیں افغانستان میں, انہوں نے باقاعدہ ڈرگز کلٹیویٹ کروانی شروع کی ہیں ان علاقوں میں جہاں امریکن اور نیٹو پریزنس سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس وقت حال یہ ہے کہ افغان ڈرگ اکانومی $150 ارب تک پہنچ گئی ہے اپروکسیمیٹڈ, $150 بلین. جی اوکے. سو ہمارے سوال کا جواب صاحب یہ ہوا کہ 1863 میں ڈرگ ہیروئن واز انوینٹڈ ان اے لیبورٹری ان جرمنی, لیکن افغانستان میں اور پاکستان میں اس کی آمد کافی لیٹ ہوئی ہے ان ریسنٹ ڈیکیڈز ایکچولی. اس پہ ہم فردر ڈسکس کریں گے لیکن آفٹر بریک. ویلکم بیک ویئرز, دیٹس اپ, پلیز کنٹینیو. آج ہم آپ کو بڑی صاف یہ ہم نے بیک گراؤنڈ پورا بتا دیا ہے. صاف ایک بات ہم آپ کو بتا دیں, CIA افغانستان میں جان بوجھ کر ڈرگز کلٹیویٹ کروا رہی ہے اور اس کے بہت بڑے اسٹریٹجک آبجیکٹوز ہیں. اس طرح اس نے افغان وار میں ڈرگ کلٹیویٹ کروائی تھی رشین آرمی کو تباہ کر, رشین سویلائزیشن کو تباہ کرنے کے لیے. اب جو افغانستان میں $150 ارب کی ڈرگز پیدا کی جا رہی ہیں, پروڈیوس کی جا رہی ہیں, ہیروئن بنائی جا رہی ہے, ایسیٹک اینہائیڈرائڈ پوری دنیا سے امپورٹ کیا جاتا ہے افغانستان میں, جبکہ دنیا کے تمام ملکوں کو, تمام فارماسیوٹیکل فیکٹریز کو اچھی طرح پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی استعمال ایسیٹک اینہائیڈرائڈ کا نہیں ہے سوائے ڈرگز بنانے کے. اس کے باوجود اس ڈرگ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ افغانستان میں. پاکستان کو اجازت نہیں دیتے کہ کنٹینرز کھول کے ہم چیک کریں کہ کس کنٹینر میں ایسیٹک اینہائیڈرائڈ جا رہا ہے افغانستان. اس وقت جو افغانستان میں ڈرگز پیدا کی جا رہی ہیں وہ چائنا بھیجی جا رہی ہیں, چائنا کے خلاف ایک سیکنڈ اوپیم وار کریٹ کی جا رہی ہے.
तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में भेजी जा रही हैं। मुसलमान दुनिया की तहजीब और सकाफत और तमद्दुन को, हमारे दीन को, हमारी सकाफत को जो इन्होंने तबाह करना है, जो जंगी जो मुसल्लत कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें सॉफ्ट करने के लिए ड्रग्स पे डाला जा रहा है। इसी तरह ये ड्रग्स सेंट्रल एशिया और रशियन सिविलाइजेशन की तरफ, रशियन तहजीब की तरफ भेज रहे हैं। इस वक्त रूस में बहुत बड़ा क्राइसिस ड्रग्स का हुआ हुआ है और इतनी ज्यादा ड्रग्स अफगानिस्तान से रूस जा रही हैं, चाइना जा रही हैं, मुसलमान मुल्कों में आ रही हैं और इनकी बड़ी तादाद यूरोप जा रही है। देखिए, अमेरिका नहीं जा रही। अफगानिस्तान की ड्रग्स 4 या 5% हैं जो अमेरिका पहुंच रही हैं। 95% इन सारे इलाकों में जा रही हैं और क्राइम सिंडिकेट्स और क्राइम माफियाज इस सारे पैसे से $150 अरब की इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं जो वेस्टर्न जायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम में जाती है। देखिए, 1 या $1.5 अरब एस्टिमेट्स हैं यूएन के कि ये वापस आते हैं अफगानिस्तान में, फार्मर्स में तकसीम होते हैं उन लोगों में जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट $150 बिलियन गोज इनटू द वेस्टर्न जायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम। और ये लोग छोटे छोटे इल्जाम लगाकर इन्होंने बीसीसीआई बैंक, पाकिस्तान का एक आगा सनाब्दी का जो बैंक था जो हांगकांग बेस्ड था, उसको बंद इस पे करवाया इल्जाम लगाकर कि ड्रग लॉन्ड्री में, ड्रग मनी लॉन्डर करने में इन्वॉल्व है। आज हम आपको साफ साफ बताएं, दुनिया का कोई बैंक ऐसा नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग्स की ना कर रहा हो, ड्रग्स पे सर्वाइव ना कर रहा हो। $500 अरब की इकोनॉमी तो कम से कम है। वो इकोनॉमी किन बैंकों से लॉन्डर हो रही है? वेस्टर्न जायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम सर्वाइव भी इस पैसे पे कर रहा है जो ड्रग्स हैं। सीआईए कवर्ट ऑपरेशंस भी कर रही है। चीनी तहजीब, रूसी तहजीब और मुसलमान तहजीब का ये बेड़ा गर्क भी ड्रग्स से कर रहे हैं। और जो ड्रग रूट्स हैं, यानी जहां जहां से ड्रग्स गुजर के जाती है, वो एड्स का रूट भी है, क्योंकि लोग ड्रग्स कभी सिरिंज से लेते हैं, कभी इंजेक्शन लेते हैं, कभी इनहेल करते हैं, एड्स उस रूट पे जा रही है। एक बात मैं आपको बताऊं क्लियरली, यानी हमारी कौम में ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनका जिक्र कोई नहीं सुनता और करता। हजारों टन ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन हमारी नारकोटिक्स फोर्स वाले जवान, आप लोगों को अंदाजा नहीं है किस तरह बलूचिस्तान और फ्रंटियर के पहाड़ों में घूम घूम फिर के, सर्दियों में बर्फ में लेट लेट के कई कई दिन रह के ये लोग ड्रग ट्रैफिकर्स को रोक रहे हैं। लेकिन जब इस ट्रेड को सीआईए सपोर्ट कर रही है, जिस ट्रेड को पूरी यूरोपियन इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, यूरोपियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम, जायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा हो जिसको, उसको रोकना किस तरह मुमकिन है? ये सिर्फ हमें, मैं साफ कह रहा हूं, हमें दिखाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं ड्रग एनफोर्समेंट पे या ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं ड्रग ट्रेड से। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो आज एग्जिस्ट करती है, जो ड्रग कार्टेल्स पे जिंदा है, जिसका जायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम ड्रग मनी पे सर्वाइव कर रहा है, जिसकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एसेटिक बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एसेटिक एंड हाइड्राइड बेच रही है अफगानिस्तान में और उन तमाम इलाकों में जहां ड्रग प्रोड्यूस की जाती है। देखिए, इंसान दीवाना नहीं है, पागल नहीं है हम लोग कि वी डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, वी नो व्हाट्स हैपनिंग। इट्स जस्ट दैट कि हमारे लोग जो मर्जी जान की बाजी लगा देनी चाहिए और लगा रहे हैं। यानी मैंने किया ना कि नारकोटिक फोर्स वालों को सिर्फ आप देखें किस तरीके से बलूचिस्तान में एक साल की अमेरिका में कंजम्पशन होती है ड्रग्स, ये एक सीजर करते हैं और जला के रख देते हैं उसको वहीं पे, पाकिस्तान में नहीं पहुंचने देते उनको। मगर इन लोगों की इस एफर्ट का फायदा कोई इसलिए नहीं हो रहा है। यानी एक फायदा तो ये हो रहा है अल्लाह के फल से कि नहीं, अगर 100% हर बच्चे के हाथ में सिगरेट होती अगर ये ना कर रहे होते काम। अब ये है कि हमारे यहां भी बड़ा मेजर क्राइसिस है। 20-30 लाख ड्रग एडिक्ट्स पाकिस्तान में, 30-40 लाख ड्रग एडिक्ट्स ईरान में बन चुके हैं, 40-50 लाख सेंट्रल एशिया में, चाइना में कोई 40-50 लाख ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं, रूस में कोई 40-50 लाख है। यानी इमेजिन करें कंजम्पशन कितनी है इस सारी की सारी ड्रग्स की, और सारा फायदा जो उनको सिविलाइजेशन तहजीबों को तबाह करने का। हमने पहले बात की थी कि ये आपको इकोनॉमी कंट्रोल करके तबाह करते हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल करके तबाह करते हैं, आपकी फूड सप्लाई कंट्रोल करके तबाह करते हैं, और ये आपको ड्रग्स में मुब्तला करके, उसी तरह जिस तरह ओपियम वॉर्स में मुब्तला करके चाइना को इन्होंने 100 साल तक नशे में रखा और हिलने नहीं दिया। 1948 में माओ ज़ेतुंग जब आया है, उसने आने के बाद सैकड़ों ड्रग डीलर्स को, ड्रग ट्रैफिकर्स को, ड्रग इस्तेमाल करने वालों को बेब्रेह कत्ल किया, जेलों में डाला, कत्ल किया, और विदिन 2 और 3 इयर्स हाल ये हुआ कि चाइना साफ हो गया। और आज देखिए चाइना कहां पहुंचा हुआ है। दुनिया में जब तक इन ड्रग्स के खिलाफ इतना शदीद रिएक्शन कम से कम पाकिस्तान या मुसलमान ममालिक बर्पा नहीं करेंगे, एनीबडी डीलिंग इन ड्रग्स शुड बी डेल्ट वेरी सिवियरली। और सबसे पहले जिसको हमें सिवियरली डील करना चाहिए, उन वेस्टर्न कंपनीज को जो एसेटिक एनहाइड्राइड अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? नोइंग फुली वेल कि वहां ड्रग्स पैदा हो रही हैं, नोइंग फुली वेल कि सिर्फ ड्रग्स में इस्तेमाल होती है। सीआईए के तमाम तरह ऑपरेशन ड्रग्स फंडेड हैं जो, और इस वक्त उनके जो ऑब्जेक्टिव, और क्या वजह ये ड्रग इल्जाम लगाते हैं कि तालिबान ड्रग्स से अपनी आमदनी कर रहे हैं। अगर तालिबान ड्रग्स से अपनी आमदनी, तो फिर तालिबान फिर 1995 और 2001 तक भी अपनी आमदनी ड्रग्स से पैदा कर सकते थे। लेकिन जैसे आप इन पेनल्टीज को कैसे इन्फोर्स किया जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जैसे हम जानते हैं बड़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया कि व्हाइट कॉलर क्राइम बन चुके हैं और अपर एक्लेम इज डिफरेंट, और जो नीचे पेडल कर रहे हैं ड्रग्स वो तो लोकल इनहेबिटेंट्स है, अफगानीज हैं, उनके ऊपर पेनल्टीज कैसे मैंने अर्ज किया ना कि आप इसको कंटेन कर सकते हैं, किसी हद तक रोक सकते हैं कि अपने माशरे में
ختم اس لیے نہیں کر سکتے کہ جس لیول پر پیسہ انوالوڈ ہے, جس لیول پر حکومتیں انوالوڈ ہیں, جس لیول پر ویسٹرن زائنسٹ سسٹم اور بینکنگ سسٹم انوالوڈ ہے, جس لیول پر کوورٹ یعنی سیکرٹ ایجنسیز لائک CIA انوالوڈ ہیں, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کا حصہ ہے کہ ڈرگس کو استعمال کر کے قوموں کو تباہ کیا جائے. جس طرح یہ نیوکلیر ویپن استعمال کرتے ہیں, جس طرح ڈیزی کٹر استعمال کرتے ہیں, جس طرح یہ اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, ان کا بہت بڑا ویپن ڈرگز ہے جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں مسلمان دنیا کے خلاف بھی, روس کے خلاف بھی, چین کے خلاف بھی. اور یہ روٹ ہے اس کا, یعنی وہ کاروبار جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے, وہ اسٹریٹجی کسی قوم کو سافن اپ کرنے کی, تباہ کرنے کی, لو انٹینسٹی کانفلکٹ کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینیوں کے خلاف ڈیولپ کی تھی, اب ایک فل فلیج وار ہے جو CIA اسپانسر کرتی ہے, جوئش سینڈیکیٹس اس کو رن کرتے ہیں, زائنسٹ بینکنگ سسٹم اس پیسے کو لانڈر کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے, اور اس سے یہ اپنے تمام ان تہذیبوں کو تباہ کر رہے ہیں جن تہذیبوں کے خلاف یہ بعد میں مسلح جنگ برپا کرنا چاہتے ہیں. یہ سافننگ اپ آپریشنز ہیں جو ہو رہے ہیں. ان تمام باتوں کو دیکھیے, اس کے ریسپانسز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. پاکستان میں ہمیں بہت سخت ڈرگ لاز اپلائی کرنے پڑیں گے. نہیں, ابھی تک پچھلے 10 سال میں سوچئے پاکستان میں ایک بھی ڈرگ ڈیلر پھانسی نہیں چڑھایا گیا, کسی ڈرگ ڈیلر کو سزا نہیں دی گئی, جبکہ بڑے بڑے, میں آپ کو بتاؤں, بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر جو پاکستان نے پکڑ کے امریکہ کو دیے ہیں, چند ہفتوں کی سزا کے بعد وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ لوگ ریلیز ہوئے ہیں, وہ ڈرگ ڈیلر جو پاکستان کے ریکارڈ میں اس ریجن کے بڑے بڑے ڈرگ ڈیلرز تھے, امریکہ نے CIA کے پاس جاتے ہی وہ ریلیز ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پیرول پہ تھے, ان کا آپس میں کاروبار تھا, ان کا ساجھا تھا, وہ دوست تھے, شرکت دار تھے اسی کاروبار میں. اور CIA ملٹری آپریشن فنڈ ہوتے ہیں ڈرگ کارٹیلز کے ذریعے, جیسے ہم نے بتایا. انہوں نے BCCI بینک کو بند کروایا یہ الزام لگا کر کہ یہ ڈرگس میں منی لانڈرنگ کر رہا ہے. حقیقت یہ نہیں تھی. اصل میں BCCI بینک, حالانکہ وہ انٹرسٹ بیسڈ بینک تھا, ان کے کفر کے نظام میں ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوا تھا, لیکن آغا حسن آبادی کی بڑی بھاری انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے ایجوکیشن میں. یعنی ٹوپی میں جو ہمارا غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنا ہوا ہے پاکستان کے ایجوکیشن میں, وہ سارا BCCI فنڈڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے لیے جو پوری دنیا میں ہمیں منی شپمنٹس کرنی پڑتی تھی, خرید و فروخت کرنی پڑتی تھی, وہ سارے کے سارے خاصی بڑی تعداد میں پاکستان کے اسمگلرز بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے. یعنی پاکستان کے بڑے بڑے اسمگلرز نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نیوکلیر پروگرام اور اکوپمنٹ اور پارٹس کو پاکستان لانے میں, اور BCCI نے بھی رسک لیا تھا یہ کہ پاکستان کے لیے وہ منی ٹرانسفر, منی شپمنٹس کو کرنے پہ. اب یہ اس کا الزام تو نہیں لگا سکے, ڈرگس کا الزام لگا کے اس کو بند کر دیا, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا ایک ایک بینک ڈرگ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے. ان کے یہ چہرہ اتنا ناپاک ہے اور پوری انسانیت کو اتنی اس کی وجہ سے اذیت اور تکلیف میں یہ مبتلا کر رہے ہیں ڈرگس کی وجہ سے. اب ہم نے یہ چہرہ بھی آپ کو دکھایا. آئندہ انشاءاللہ اگلے 1-2 پروگراموں میں ہم سولوشن کی طرف آئیں گے, لیکن فار ناؤ وی وڈ لائک ٹو کنکلوڈ اٹ ہیئر. ان کا جو فوڈ کنٹرول, ان کا جو منی سپلائی کنٹرول اور ڈرگس کنٹرول, اور اس کے علاوہ جو ان کے اور ایسوسیٹس جو ان کے طریقہ کار ہیں جس سے یہ انسانوں کو غلام بناتے ہیں, قوموں اور تہذیبوں کو تباہ کرتے ہیں, آج یہ سارا ایلیمنٹ آپ کے سامنے آ گیا. انشاءاللہ ریسپانسز ول بی ڈیولپڈ ان دی نیکسٹ پروگرام. تھینک یو زید صاحب. ویورز, آج ہم نے ڈسکس کیا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور اس کو ہم نے بلڈ کیا ہے ماڈرن ڈے اوپیم وارز میں. اس ٹاپک کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. کیپ آن رائٹنگ ٹو اس. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.